حدیث نمبر 9، مسارعت، جلدی کرنا، احتیاط کرنا، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں احتیاط والا مزاج انسان کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو ڈرتا ہے وہ راتوں رات سفر پہ نکل جاتا ہے، رات کے پہلے حصے ہی میں سفر پہ نکل جاتا ہے، اور جو رات میں جلدی نکلتا ہے سفر پہ، راتوں رات سفر پہ نکل جاتا ہے، وہ صحیح سلامت منزل پہ پہنچتا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں؟ عرب میں عام طور سے فجر کے قریب کا جو وقت ہوتا تھا، ڈاکو اور جو لٹیرے ہوتے تھے اس وقت میں قافلوں کی غفلت دیکھ کر ان پر حملہ کرتے تھے، سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، ان پہ حملہ کر دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ تو جن لوگوں کو صحیح سلامت پہنچنا ہوتا تھا وہ لیٹ اپنا سفر شروع نہیں کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، رات کے پہلے حصے میں سفر شروع کر کے منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، محفوظ جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کے مزاج میں احتیاط ہو وہ وقت سے پہلے اپنا سفر شروع کرتا ہے تاکہ صحیح وقت پر منزل پہ پہنچ جائے۔ آج آدمی یہ قاعدہ، بنیادی قاعدہ ہے، آپ کی ٹرین اگر 10 بجے کی ہے، میں درس نہیں بول رہا ہوں، ٹرین بول رہا ہوں، آپ کی ٹرین اگر 10 بجے کی ہے اور آپ کے گھر سے لے کے پلیٹ فارم تک ٹائم آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آپ کب نکلیں گے گھر سے؟ 9:45 بجے؟ نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ 9:45 بجے نکلیں گے تو پہنچیں گے کتنے بجے؟ 10:15 بجے۔ تو ٹرین نہیں ملے گی، ٹرین کا دھواں ملے گا آپ کو۔ اب جس آدمی کو واقعی احتیاط ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ٹرین 10 بجے چھوٹتی ہے، میں 10 بجے ایگزیکٹلی پہنچوں وہاں پہ، 10 بجے چھوٹتی ہے تو 10 بجے پہنچو، نہیں، کیا کرتا ہو، 9:45 بجے کم سے کم کیا ہونا چاہیے کچھ بھی نکلنے کے لیے پھر کتنا ہونا چاہیے، اور آدھا گھنٹہ پہلے نکلو۔ کیوں؟ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹریفک جام ہو سکتا ہے، اچانک کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، لہٰذا کیا کرو، تھوڑا احتیاط والا وقت برتو، احتیاط پکڑ کے چلو۔ تو جس انسان کے مزاج میں احتیاط ہوتا ہے وہ آدمی برابر ٹرین اس کو ملتی ہے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، چاہے آخرت کا سفر ہو یا دنیا کا۔ ایک انسان جب احتیاط کرتا ہے اور نقصان سے ڈرنے کے اعتبار سے، نقصان سے بچنے کے سارے راستے اختیار کر لیتا ہے، ایسا آدمی منزل پر پہنچتا ہے۔ جو لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ایسا آدمی منزل پہ نہیں پہنچتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی سوچتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، دیکھیں گے بعد میں کریں گے، ابھی تو بہت وقت ہے، کتنے لوگ اس طرح سے زندگی گزار دیتے ہیں۔ ارے ابھی زندگی باقی ہے، نماز پڑھنا ہے، نیک بننا ہے، ہاں قرآن سیکھنا ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ کتنے لوگوں کے 30 سال ہو گئے آج تک قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میں 30 کہہ رہا ہوں، 60 والے بھی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بچپن میں سوچا دیکھیں گے بعد میں، جوانی میں سوچا بعد میں، ہوتے ہوتے بڑھاپا آ گیا، آج تک قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج تک ان کو پوری نماز معلوم نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی کھڑے کر کے مجمع سے پوچھا جائے توحید بتاؤ، آج تک نہیں معلوم ہے، وہ بتا نہیں سکتے واقعی توحید کیا ہے، سیکھی نہیں۔ کیوں نہیں سیکھی؟ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، ٹالتے 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 عمریں نکل گئی۔ اب اتنی عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ پوچھنے کو شرم آتی ہے کہ کسی سے جا کے میں پوچھوں توحید کیا ہے، جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے، یا فلانی دعا کیا ہے، نہیں سیکھا اس نے۔ لہٰذا جو آدمی جس کو ڈر ہوتا ہے، جیسے مثلا ایک آدمی اس کو موت کا ڈر ہے، ہو سکتا ہے موت آ جائے، لیکن موت تو بڑھاپے میں آتی ہے، ایسا سوچنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت جوانی میں بھی آ جاتی ہے۔ اگر آدمی ایسا سوچے کہ دیکھو بھائی گارنٹی نہیں ہے، KGN کوئی گارنٹی نہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، بڑھاپے میں نہیں،
जवानी में भी मौत आ सकती है। लिहाजा मैं 60 में नहीं, हदीस में तो आया ना कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में है और बहुत कम है जो उसको पार करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि 60 से पहले कोई मरेगा नहीं, ये नहीं कहा। उससे पहले अगर मौत आ गई तो आदमी एहतियात का पहलू इख्तियार करे। भाई हो सकता है 40 में मौत आ जाए, आजकल तो वैसे भी 40 में आदमी जा रहा है, इतनी बीमारियां हो चुकी। आदमी एहतियात करे, अपनी नेकियों को, अपने अज़ाइम को, अपनी खैर को बुढ़ापे के लिए उठा के न रखे। वो क्या करें, ये सोचे हो सकता है उससे पहले मेरी मौत आ जाए, जो मैं कर लूँ आज कर लूँ, मालूम नहीं कल मौका मिले ना मिले। ये एहतियात करने वाला है। जो आदमी ट्रेन के बारे में करता है, आखिरत के बारे में नहीं करता है। फ्लाइट अगर है, क्या करता है आदमी, लिखा हुआ होता है 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए, आदमी 1.5 घंटा पहले जाके, क्योंकि टिकट बहुत महंगा है। अगर फ्लाइट चली गई 5,000 जाएंगे, कभी 10,000 भी होते हैं। और सऊदी का है तो 4 घंटे पहले जाना चाहिए। क्यों? एहतियात। 4 घंटे पहले क्यों? कभी रश होता है, कभी एयरपोर्ट पे रश होता है, हो सकता है देर हो जाए, कभी ट्रैफिक जाम होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। फ्लाइट छूट सकती है। फ्लाइट छूटने का डर इतना है कि आदमी वक्त से पहले पहुंचता है, वक्त से पहले निकलता है, एहतियात बरतता है। जन्नत छूटने का डर है क्या? नहीं है। जन्नत छूटने का डर, जन्नत खोने का, फ्लाइट खोने का डर है ना, ट्रेन खोने का डर है, लेकिन जन्नत खोने का डर क्यों नहीं है? जिसको जन्नत खोने का डर होगा वो अपनी जवानी ही से शुरू कर देगा। जैसे होश संभाला, आखिरत की तैयारी शुरू कर दी। अपनी नेकियों को, अपनी तैयारी को बुढ़ापे के लिए मुअख्खर न करें। आज जो किया किया, आज जो किया। अब कितने नौजवान हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा, जॉब लगने दो खाली है। कितने लोग हैं, हज को जाऊंगा, रिटायर तो होने दो, बस सीधा हज को जाऊंगा, बेटी का निकाह होने दो, मौत आ जाती है। तो मालूम ये हुआ कि जो एहतियात करने वाला आदमी है वो अपना सफ़र जल्दी शुरू करता है आखिरत का, जैसे दुनिया वाला होता है। इस हदीस को इमाम अत-तिरमिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है, और इससे मालूम होता है कि इंसान के मिजाज में अगर एहतियात हो, ख़तरा उसको महसूस होता है, तो ऐसा आदमी मंजिल पर पहुंचने में जल्दी करता है। इसको मुसारात कहते हैं, जल्दी करना, मुअख्खर नहीं करना। टालने वाला आदमी फेल होता है। जो आदमी टालता रहता है, मौका चला जाता है। टालने वाला मत बनिए, जल्दी करने वाला बनिए, ताकि आदमी वाकई नफ़ा पाए, ताकि कामयाब हो जाए।